وتمتعهم فيها طويلا. یہ پھر قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عزیزان گرامی، جو موضوع دیا گیا ہے مہجوریت قرآن، forsaken قرآن، neglected قرآن. ہماری طرف سے نہیں، خود قرآن کا گلہ. قرآن کتاب پروردگار ہے. کم از کم آج مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ کلام پروردگار قرآن ہے، اور یہ بات میں سب متفق ہیں اس میں کسی طرح کا امینڈمنٹ نہیں ہوا ہے، تحریف نہیں ہوئی. جیسے لوح محفوظ سے چلا ہے ویسے سرکار کے قلب پر آیا ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی گنجائش کرپشن نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے. اس قرآن کی آیتیں ایک ایک آیت ہے، ایک ایک آیت توجہ کا طلبگار ہے. بہت زیادہ چاہتا ہے انسان غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ کیف تحکمون، کس طرح سے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا ججمنٹ ہے تمہارا؟ معیار کیا ہے تمہارا؟ قرآن بار بار انسان کو وارن کر رہا ہے. اور اس میں سورہ ہے 25واں سورہ فرقان، اس کی 30ویں آیت. میں تقریباً 10-15 سال سے دنیا بھر جا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ بھی یہ نیگلیکٹڈ قرآن کو جو نور ہے اس سے قریب ہو جائیں گے. ہماری جتنی بھی نحوستیں ہیں اس کی وجہ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے. کام یہ کیجئے کہ ڈنر ٹیبل پہ کم از کم گھر والے سب مل کے نماز پڑھیں، سب مل کر کے کھانا کھائیں. کھانے سے پہلے ایک آیت باپ پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک آیت ماں پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک آیت بیٹا پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک آیت بیٹی پڑھے ترجمے کے ساتھ. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہوگی اس گھر میں شیطان حکومت نہیں کر سکتا. قرآن وہ کتاب ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف دعوت دینے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. یہ جو ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اندھیروں سے جب انسان ہٹ جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، جو سامنے آتا ہے اسی سے جھگڑا کرتا ہے. چونکہ اندھیرے میں ہے تو آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں. اگر اندھیرے سے نکل جائے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے. انسان نور کی دنیا میں رہے گا، جنت میں رہے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار رسالت ماں گلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں. یا ربی وقال الرسول، رسول سے مراد سرکار رسالت ماں. کیوں؟
اس لیے قرآن کا تذکرہ ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی، اے پروردگار، اے میرے پروردگار، انا قومی، میری قوم، کوئی دوسری قوم نہیں، آدم و نوح ابراہیم کی قوم نہیں، انہیں مسلمان، انا قومی اتخذوا هذا القرآن، قرآن کو لیا پھر چھوڑ دیا، قرآن کو لیا یعنی پھر چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن ہے ہمارے گھروں میں، کسی گھر میں نہیں ہے قرآن، ہر ایک کے گھر میں الحمدللہ۔ آج کل تو ہر ٹیلی فون میں اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس گانے ہوں وہاں کہاں سے قرآن ہوگا جی؟ تو قرآن ڈاؤن لوڈ کیے دیں، جب بھی موقع ملا، اگر بس میں بیٹھے کھول کے پڑھیں، اگر کبھی فرصت ہوگی آفس میں کھول کے پڑھیں، ترجمہ دیکھیں لذت آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ جب قرآن سے مزہ لینے لگیں گے پھر کوئی دوسری کتاب مزہ نہیں دے گی، یا وہی کلام ہو جو اس کے برابر ہو۔ اللہ پڑھیے محمد۔ میں نے کل یہ عرض کر رہا تھا، سیمینارز، مجالس، اجتماعات، بہت سی محفلیں دنیا بھر جانے کے بعد نتیجے پہ پہنچا ہوں میں، 1% آف مسلم امہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، کسی بھی ہے۔ میں نے کل کہا تھا میں کسی کو خطا کی حرمت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اپنے ضمیروں سے سوال کرنا ہے، کتنے ہیں ہم لوگ نماز قرآن پڑھتے ہیں؟ اس کی کبھی توجہ دلائی نہیں۔ ہر مولوی جو ہے یہ کہتا ہے کہ تم جنت جاؤ گے، مسلمان کو جنت ہی جانا۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے جنت جانا کمال نہیں ہے، جنت کمانے والے مومن نہیں ہے، چیلنج مومن کا یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بنائے۔ کیسے جنت بنائے؟ اسلام پر عمل کرنے ہی سے جنت بنتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اب ہندوستان کا ایک میرے پاس ایک کلپ آیا تھا کہ 3 مندروں میں، صرف 3، اس میں ترپتی کا نام نہیں تھا، دوسرے مندر، اتنا سونا ہے کہ امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ 3 مندروں کے پاس اتنا سونا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے۔ اس کا فائدہ پبلک کو 1% اور پجاریوں کو 17%، بقیہ ایکومولیٹ ہی ہو رہا ہے، ہر مرتبہ دولت بڑھتی ہی جا رہی ہے، کسی کے فائدے کی نہیں ہے۔ یہ کسی اور کا دین ہے، مگر ہمارے پاس کیسا دین ہے؟ جیسے ہی ایکومولیٹ کرو فوراً ہی زکوٰۃ دو، جیسے ہی تم نے جمع کیا زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ قرآن یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے، اس لیے کہ جمع کرنا کمال نہیں ہے، انسان کو انسان بنانا کمال ہے، انسان پہ انسان کی بلندی دینا کمال ہے۔ کیا پاپولیشن ہے انسانوں کا؟ 7 بلین۔ کتنے انسان ہیں؟ یو این او کی ابھی حال میں رپورٹ ہے کہ 2 بلین انسان، 2 بلین کے قریب انسان، 2 ارب انسانوں کے پاس ایک روز کا کھانا نہیں ہے صرف۔ تو جن کے پاس ہے کتنا اسراف ہوتا ہے؟ جو بڑی بڑی دعوتیں، کتنا اسراف ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن میں میری بات نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ قرآن محجور ہے پڑھنے میں، پڑھ نہیں رہا ہے۔ جب پڑھ نہیں رہا ہے تو سمجھ کے پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب پڑھنے میں ہی غریب ہے قرآن تو سمجھ کے پڑھنے کا مسئلہ دوسرا ہے، اس کے بعد اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کا پڑھنے کا مسئلہ اور ذرا گہرا ہے۔ اور مسئلہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ پھر وہ بہت بڑی بات ہے، ریسرچ کی بات ہے۔ قرآن ریسرچ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر مسلمان ریسرچ کیا ہوتا تو ایکسپلوژن کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ مکے سے ہونا چاہیے تھا۔ چاند پہ مکے سے جانا چاہیے تھا، کہیں اور سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اور پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ہٹ گئے تو کہاں پہ پہنچ گئے۔ اسی لیے مولا علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو میں
آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. اگر اس وقت پہنچا ہوتا تو جنت اسی وقت ہو جاتی. دنیا سلوات پڑھیے. نوجوانوں سے گزارش ہے, پلیز 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 ریکویسٹ, بیگ یو پارڈن, ذرا سا we cannot teach a new trick to an old monkey. ہم بوڑھوں کو جو ہے کچھ سکھا نہیں سکتے, مجھے سے بوڑھو. جوان اٹھے, بیدار, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں, شولڈر میں بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ہے یہ جو دین کو کسی اور رخ پہ لے جایا گیا ہے, پھر پلٹا کے لا دیں اصل دین کی طرف. اصل دین کیا ہے؟ محبت ہے, اخلاص ہے, نفرت نہیں ہے. جو نفرت سکھائے وہ دین نہیں ہے. ممبر سے پھول برسنا چاہیے, آگ نہیں برسنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرج. دین اسلام دعوت دے رہا ہے کہ اس قرآن سے تم قریب ہو. تو ہم مسلمانوں کی ذلت کی وجہ, میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں, آن لائن موجود ہیں. Causes of disgrace of Muslimin. مسلمانوں کی ذلت کی وجوہات کیا؟ سب سے بڑی وجہ قرآن. اس سے جدائی ہو گئی, ذلت. ہم لوگ اس سے قریب نہیں. کون ہے جو ہم کو ہٹا رہا اس چیز سے؟ ایک بہت بڑا ٹاپک. اسی کے سلسلے میں چند باتیں کہوں گا. اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, اس کو سمجھیں کیا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. سوچئے سمجھے اچھی طرح سے. اقبال, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور کینیڈا بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو بھجواڑا بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, ڈاکٹری بھی فتنہ, انجینئرنگ بھی فتنہ. اگر اللہ سے دور ہو گیا, مولا امام حسین کا بہترین دعائیں کہاں؟ عرفہ میں مولا نے الہی ملذی فقدک ما وجدا. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس ہے کیا؟ نوجوانوں, مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس. ہے تو مائنس اللہ ہے, سب کچھ مائنس. پلس اللہ کے معنی کچھ نہ ہونے کے بعد بھی پلس. مائنس اگر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, جاگیر بھی, اولاد بھی فتنہ. املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. یعنی املاک اگر اللہ سے ہٹا دیں تو فتنہ, اولاد اگر اللہ سے ہٹا دیں تو فتنہ, جاگیر اگر اللہ سے ہٹا دے تو فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ فتنہ ہے نا بھائی. قرآن کے خلاف جو اللہ اکبر نہیں چلتا.
اقبال نے کیا دیکھ لیا تھا جو آج سمجھ میں آ رہا؟ 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو بھئی اللہ سے ہٹ کر اگر کچھ ہوگا تو کچھ چلنے والا نہیں ہے. میں نے صلی بچوں کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ, واٹ از دا ویلیو آف صفر؟ زیرو. زیرو کی کیا قیمت؟ کسی کی ہمت ہے نہیں کہے, کسی کی ہمت ہے کہے ہے. کیا قیمت ہے زیرو کی؟ زیرو, سنگل زیرو کی قیمت ہی نہیں, زیرو نہیں ہے کہ پہلے ایک لگاؤ, اس کے لیفٹ میں زیرو لگاؤ گے تو قیمت نہیں ہے. اصحاب الیمین اصحاب الشمال قرآن کہاں سے کہہ رہا ہوں جی؟ کسی بھی لینگویج میں تو ایک پہلے لگائیں, لیفٹ میں زیرو لگایا تو پھر وہ کوئی قیمت نہیں ہے. رائٹ پہ لگے, ایک کے پہلو میں صفر لگا, کیا قیمت ہو گئی؟ 2 لگے, 3 لگے, 4 لگے, 1 لاکھ, 5 لگے, 10 لاکھ, 6 لگے. 1 followed by eternity of zeros. ایک کے بعد منتہا زیرو, قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, پھر ایک نکلا, سب زیرو ہو گئے. اسی لیے مولانا نے فرمایا اول الدین معرفتہ, دین کا پہلا زینہ اللہ کی, پہلا زینہ اللہ کی معرفت. اگر اللہ کی معرفت نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. تو اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل کرے؟ پھر قرآن بتائے گا کہ اللہ کون ہے. قرآن پڑھنے کے بعد بھی معرفت نہ ہوئی تو سمجھو اندھے کے اندھے ہی ہیں. توجہ کا طالب ہے. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس کا کوئی مثل نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ نہ اس اللہ کو نہ دنیا میں دیکھ سکو گے نہ آخرت میں. مگر ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ خدا سے ہم ملیں گے, شیک ہینڈ کریں گے, اللہ بھی موٹو تازہ ہے بہت. اگر یہ نہیں بلیو کریں گے تو امام جماعت اگر یہ بلیو نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور پھر یہ قرآن کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, بڑی طرح سے قرآن بھی پڑھتے ہیں. پڑھنا اور ہے, حافظ قرآن بننا اور ہے حفاظت قرآن کرنا. بڑی محمد قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی, قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی, none like him, none like him. اللہ الصمد, اللہ is unique. اس کے بعد لم یلد ولم یولد. نماز میں ہمارے ہاں مستحب ہے کہ خصوصاً مکتب اہل بیت میں کم از کم 2 رکعت میں, 1 رکعت میں کم از کم سورہ توحید پڑھو. کیوں سورہ توحید پڑھو؟ لم یلد ولم یولد, not father not son. یعنی وہ مسیحوں کو بتانا, وہ کہہ رہے تھے کہ سن آف گاڈ, اس کو رد کرنے کے لیے وہ بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے جی. اس کے بعد کیا, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے, ہم برابر نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. اب یہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, وہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. یہاں کوئی غلطی یہ نہ کرے کہ اہل بیت کو اس طرف ملا دے. جی اہل بیت ایسے, اللہ نے توجہ کا طالب ہوا کہاں گڑبڑ کیا ہوئی ہے, مثال سمجھیے اچھی طرح سے. ہے میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ توجہ کیجیے. اگر معرفت حاصل کرنا ہے کسی شے کی, معرف کو شے سے پہلے ہونا یا شے کے برابر ہونا ضروری ہے. سمجھاتا ہوں میں, کم از کم مثلا باقری, ذکی باقری کو بتانا ہے بجوڑا میں کون ہے, یہ کون ہے, کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو میرے کیلیبر کا ہو, جو مجھے جانتا ہوں.
وطن جانتا ہو، کہاں پڑھے ہیں کہاں نہیں لکھے. جو جانتا ہی نہیں مجھے کیا تعارف کروائے گا؟ اللہ کو، اسی لیے رسول اللہ نے کہا یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کے. اگر مولا یہ ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے. ذرا بڑی محمد کیا جھگڑے لگائے میں مولا ہی مقصی مولا ہی ہے تو دعویٰ کرتے تو دعویٰ کرو بھائی، تو دعویٰ کم کریں. ایک کتاب دیکھیے بہت اچھے نوجوانوں، پلیز ایکسپلور دس ایریاز. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، منسوب چھٹے امام علیہ السلام. اس کتاب کا نام ہے مصباح الشریعہ، The Lantern of the Path. ٹرانسلیشن ہو چکا ہے انگلش میں، آن لائن موجود ہے. خوبصورت کتاب. اس کا ایک پہلا جملہ ہے بہت خوبصورت، العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیہ. عبودیت، بندگی، وہ جوہر ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان رب بن سکتا ہے. یعنی تم عبد بن جاؤ تو رب بننے کے چانسز ہیں. العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیہ، یعنی پہلے تم بندے ہو جاؤ. تو جملہ سنیے، بندگی خدائی تک پہنچانے کا راستہ ہے. اسی لیے کہا اشہد ان محمدن عبدہ. پہلے عبد ہونا ضروری ہے. عبد ہونے کے بغیر نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ رسول ہو سکتا ہے، نہ خاتم ہو سکتا ہے. عبدیت پہلے، بندگی پہلے. کس کا غلام ہے؟ جو رکا ہے کس کا غلام ہے؟ یہ کس کا غلام ہے؟ مانا میں کیا کروں، پسند نہیں ہے میری بیوی کو داڑھی، اس لیے قربتاً زوجہ محترمہ داڑھی صاحب، میں کیا کروں، اس کو پسند نہیں ہے. جی تو کس کا غلام ہو گیا بھائی؟ جو داڑھی